بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 11 میں نماز عصر کا شرعی وقت ذکر کیا جائے گا۔ نماز عصر کا شرعی وقت نماز ظہر سے فراغ ہے، اور نماز ظہر سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس معیار کی وضاحت کی جائے گی اور مذکورہ وقت کا فائدہ بھی ذکر کیا جائے گا، یعنی بعض جو متعلقہ مسائل میں اس وقت کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ نماز عصر کا وقت فضیلت بھی ذکر ہوگا اور متعلقہ مسائل و فروحات بھی بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلِلْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنْهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا بِتَقْدِيرِ اللَّا يَكُونَ قَدْ صَلَّاهَا فَإِنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَدْخُلُ بِمُضِيِّ مِقْدَارِ فِعْلِهِ الظُّهْرَ بِحَسَبِ حَالِهِ من قصر وتمام وخفة وبطء وحصول الشرائط وفقدها بحيث لو اشتغل بها لأتمها۔ نماز عصر کا وقت نماز ظہر سے فارغ ہونا ہے، ولو تقدیراً اگرچہ کہ فرض یہ ہو کہ اتنا وقت جو نماز ظہر کے لیے لگتا ہے وہ گزر چکا ہے۔ بتقدیر اللہ یکون قد صلاھا، اگر فرض کریں کہ اس نے نماز ظہر نہیں پڑھی لیکن اتنا وقت گزر چکا ہے کہ اگر وہ نماز ظہر پڑھتا تو اس کی تمام شرائط کے ساتھ اس کو مکمل کر سکتا تھا۔ فَإِنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَدْخُلُ بِمُضِيِّ مِقْدَارِ فِعْلِهِ الظُّهْرَ بِحَسَبِ حَالِهِ، پس نماز عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے جب نماز ظہر کو اپنے حال کے مطابق انجام دینے کا وقت گزر جائے۔ جب نماز ظہر جتنی مقدار کا وقت گزر جائے تو پھر نماز ظہر کا وقت تو ظاہر جو مختص تھا وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد نماز ظہر اور عصر کا دونوں کا مشترکہ وقت داخل ہو جائے گا۔ اس کو نماز عصر کا بھی وقت کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس نے نماز ظہر نہیں پڑھی تو بھی جناب علی اگر اتنا وقت گزر جائے کہ جس میں وہ نماز ظہر اپنی تمام شرائط کے ساتھ انجام دے سکتا تھا تو پھر نماز عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ بحسب حال ہی یعنی اس کا وقت گزر جائے، یعنی نماز اس کی قصر تھی تو 2 رکعت نماز اتنا وقت گزر جائے تو پھر اس کا نماز عصر کا وقت داخل ہو جائے گا۔ وتمام، نماز مکمل اس نے 4 رکعت ہی پڑھنی تھی، 4 رکعت وقت گزر جائے۔ خفت و بطن، وہ مختصر نماز پڑھتا ہے یا طولانی نماز پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ پڑھتا ہے۔ حصول شرائط، پہلے اس نے وضو اور باقی تمام شرائط اس کی حاصل کی ہوئی ہیں۔ وفاقدہا، یا اس کی وہ شرائط رہتی ہیں کہ اگر ان کو حاصل کرے تو جتنا وقت اس پر لگتا ہے وہ سارا وقت گزر جائے تو اس کے بعد نماز عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اتنا وقت گزر جائے لو اشتغل بہا، کہ اگر وہ نماز ظہر میں مشغول ہو جاتا، لا اتمہا، تو اس کو آرام سے پورا کر سکتا تھا۔ تو یہ ہے نماز عصر کا وقت، مشہور ہے شہرت عظیمہ کے طریقے سے، یعنی بہت زیادہ شہرت ہے کہ نماز عصر کا وقت وہ نماز ظہر جتنا وقت گزرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ شیخ صدوق اور ان کے والد کی طرف منسوب ہے، اس میں اختلاف اور اس نسبت میں بھی ایک مناقشہ یا اعتراض وغیرہ کیا گیا ہے۔ مشہور علماء جو اس وقت کو بیان کرتے ہیں انہوں نے روایات سے دلیل پیش کی ہے۔ مرسلہ داؤد بن فرقد ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظہر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظہر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات
فإذا باقی مقدار ذلك فقد خرج وقت الظہر وباقی وقت العصر حتى تغیب الشمس. جب سورج زائل ہو جائے، جس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے، تو ظہر اور عصر کا جب زوال شمس ہو جائے تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر جائے جس میں وہ 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہے. جب 4 رکعتوں جتنا وقت بھی گزر جائے تو پھر ظہر اور عصر کا مشترکہ وقت داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سورج کے غروب سے صرف 4 رکعتوں کے پڑھنے جتنا وقت بچ جائے تو وہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا مختص وقت داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ پہلی دلیل ہے. صحیح حلبی سألت عن رجل ناسی الاولی والعصر جمیعا، ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے نماز ظہر و عصر بھول گیا تھا. ثم ذکر عند غروب الشمس، پھر غروب شمس کے قریب اسے یاد آیا، فرمایا ان کان فی وقت لا یخاف فوت احداہما فلیصلی الظہر ثم لیصلی العصر، اگر اتنا وقت ہو کہ جس میں ایک نماز کے رہ جانے کا خوف نہ ہو تو پہلے ظہر پڑھ لے، اس کے بعد عصر پڑھ لے. وَإِنْ هُوَ خَافَ أَن تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ، اگر اسے خوف ہو کہ ایک نماز رہ جائے گی تو پھر نماز عصر سے شروع کرے. وَلَا يُؤَخِّرَ، اس کو مؤخر نہ کرے، فَتَفُوتَهُ کہ کہیں وہ رہ ہی نہ جائے. فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعًا، اگر ایسا کرے گا تو پھر اس کی دونوں رہ جائیں گی. وَلَكِنْ يُصَلِّ الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا، جو ایک نماز جتنا وقت باقی ہے تو نماز عصر پڑھے. ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على اثرها، پھر اس کے بعد نماز ظہر کو قضا کر لے. انہی 2 روایات کے مطابق دوسری روایات کا بھی معنی کیا جائے گا. صحیح عبید بن زرارہ کوفی سألت ابا عبداللہ عن وقت ظہر والعصر، امام صادق علیہ السلام سے ظہر و عصر کے وقت کے بارے میں سوال کیا، فرمایا اذا زالت الشمس دخل وقت الظہر والعصر جميعا، جب زوال شمس ہوتا ہے تو ظہر اور عصر دونوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے. الا ان هذه قبل هذه، مگر ایک دوسرے سے پہلے ہے، نماز ظہر پہلے پڑھنی. ثم انت فی وقت منهما جميعا حتى تغیب الشمس، پھر دونوں کا مشترکہ وقت ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. خود زرارہ بن اعین کوفی کی صحیح و سند روایت امام باقر علیہ السلام سے اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظہر والعصر، جب سورج غروب ہوتا، سورج زوال ہوتا ہے تو ظہر و عصر دونوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے. فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخرہ، جب سورج غروب ہوتا ہے تو دونوں نماز مغرب اور عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اس کا معنی اس طرح کرنا پڑے گا کہ پہلے 4 رکعتوں جتنا جو وقت ہے وہ نماز ظہر کا مختص وقت ہے، اور آخر میں 4 رکعتوں جتنا جو وقت ہے وہ نماز عصر کے لیے مختص وقت ہے. تو یہ جو تقدیراً کہا گیا ہے کہ اتنا وقت گزر جائے جس میں وہ نماز ظہر کو انجام دے سکتا ہے، اگر نہ پڑھے اس میں نماز ظہر تو بھی مشترکہ وقت داخل ہو جائے گا. تو یہ مرسلہ داؤد بن فرقد میں ہے، حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات، یعنی 4 رکعتیں پڑھنے جتنا وقت گزر جائے تو پھر وہ، تو اس سے مراد وہ تقدیراً ہے، نہ کہ جناب فعلاً نماز ظہر کو انجام دینا. اور ظاہر ہے کہ تقدیر اس لحاظ سے ہے کہ خود نماز کو انجام دینا، نہ کہ اس کے مقدمات اور لمبی چوڑی اس کی جنالی تیاریاں. تو یہ جو ہے اس نظریے کی طرف محقق ہلی اور شہید اول و ثانی وغیرہ علماء اس کے قائل ہوئے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ اس کا جو تقدیراً کا معنی کیا گیا ہے وہ تو بیان ہو گیا. لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز عصر کا چونکہ مشترکہ وقت داخل ہو جاتا ہے تو نماز عصر کو نماز ظہر سے پہلے بھی وہ پڑھ سکتا ہے. یہ معنی ہرگز نہیں کرنا، یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ نماز ظہر
کا پہلے ہونا وہ خود نماز عصر کے لیے ایک علیحدہ شرط ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز عصر کو پہلے انجام دے سکتے ہیں مطلقہ، چاہے نماز ظہر پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، یہ معنی نہیں کر سکتے، بلکہ وقت عصر کا داخل ہونا اتنے وقت کے بعد وہ فائدہ اس صورت میں ہوگا بل تظہر الفائدۃ لو صلاها ناسیا قبل ظہر، اس کا فائدہ ظاہر ہوگا کہ اگر اس نے نماز عصر کو بھول کر نماز ظہر سے پہلے پڑھ دیا فإنها تقع صحیحۃ، تو وہ صحیحہ شمار ہوگی ان وقعت بعد دخول وقت المذکور، اگر وہ نماز عصر 4 رکعتوں کو انجام دینے کے برابر وقت گزرنے کے بعد واقع ہوئی ہو، تو بھول چوک والی صورت میں اس مشترکہ وقت کا فائدہ ظاہر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جان بوجھ کر نماز عصر کو نماز ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ نماز عصر کا ٹائم تو مشترکہ داخل ہو گیا ہے، وہ ایک علیحدہ شرط ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ وَكَذَا لَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَن يُتِمَّهَا، اسی طرح اگر بھول کر نماز عصر کو نماز ظہر سے پہلے شروع کر دیتا ہے، اگر نماز عصر مکمل ہونے سے پہلے نماز عصر کا مشترکہ وقت داخل ہو جائے تو بھی وہ بھول کر جو شروع کی تھی وہ صحیح شمار ہو سکتی ہے، چونکہ نماز اگر وقت کے اندر 1 رکعت بھی ہو جائے تو وہ درست ہو جاتی ہے، چاہے پورا وقت تو اس کا داخل ہونے کے بعد نماز ظہر بھول کر پہلے پڑھ لی ہو، یا پورا وقت تو داخل نہیں ہوا تھا لیکن شروع کر دی تھی نماز ظہر کے وقت میں نماز عصر، لیکن وہ اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا تو مشترکہ وقت نماز عصر کا داخل ہو جائے تو بھی وہ صحیح شمار ہو جائے گی۔ وَتَأْخِيرُهَا أي العصر إلى مسير ظل الحادث بعد الزوال مثله أي مثل ذي الظل وهو المقياس أفضل من تقديمها على ذلك الوقت، ویسے اس کو مثلہ پڑھتے تو بہتر تھا، یہ بھی درست کر دینا چاہیے، یہ لفظ مثلہ ہے، مثلہ ذل، اچھا جی۔ تاخیرها نماز عصر کو مؤخر کرنا الی مسیر ظل الحادث بعد زوال مثلہ، یہاں تک کہ سایہ جو زوال کے بعد پیدا ہوا تھا وہ اس کے برابر ہو جائے، شاخص اور مقیاس کے برابر ہو جائے تو پھر نماز عصر کا فضیلت والا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ تاخیرها الى مسیر الظل افضل من تقدیمها على ذلك الوقت، نماز عصر کو مشترکہ وقت داخل ہونے کے باوجود اتنا مؤخر کر کے پڑھنا کہ خود جو مقیاس ہے اس کے برابر اس کا کیا ہو جائے، سایہ ہو جائے، تو یہ افضل ہوتا ہے، اس کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہوتا ہے من تقدیمها علی ذلک الوقت، اس وقت سے پہلے پڑھنا وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن فضیلت اس میں ہے کہ اس کو اتنا مؤخر کر کے پڑھے کہ مقیاس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ کما ان فعل الظہر قبل هذا المقدار افضل، جیسا کہ نماز ظہر کو اس حد تک سایہ کے جانے سے پہلے پڑھ لینا فضیلت رکھتا ہے۔ بل قیل بتعینہ بخلاف تاخیر العصر، بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز ظہر کو اس سے پہلے پڑھنا معین ہے، واجب ہے، اس سے مؤخر نہیں کر سکتے، بخلاف نماز عصر کو مؤخر کرنا وہ فضیلت ہے، اس سے پہلے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مشترکہ وقت تو داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز عصر کو مؤخر کرنا کہ مقیاس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یہ فضیلت رکھتا ہے، تو روایات اس کے بارے میں وقت فضیلت عصر کے بارے میں اختلاف رکھتی ہیں، ان میں کچھ ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ وقت فضیلت 2 قدم تک پہنچ جائے سایہ تو وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے صحیح فضلاء زرارہ ابو بصیر وغیرہ جو جلیل القدر راوی ہیں انہوں نے نقل کی امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے۔
وقت الظہر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان. وقت ظہر زوال کے بعد 2 قدموں تک ہے اور وقت عصر اس کے بعد 2 قدموں تک ہے. خبر عبید بن زرارہ ہے سألت ابا عبداللہ عن افضل وقت ظہر قال ذراع بعد زوال قلت فی الشتاء والصیف سواء قال نعم. تو نماز ظہر کے افضل وقت کے بارے میں سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے. فرمایا زوال کے بعد 1 ہاتھ. عرض کی کہ سردی گرمی میں دونوں برابر ہی ہے یہی وقت ہے؟ فرمایا ہاں. اس بنا پر کہ ذراع جو ہے 1 ہاتھ وہ مرفق سے لے کر 4 انگلیوں تک ہے جو 2 قدموں کے برابر ہوتا ہے. اور ایک تیسری دلیل بھی ہے محمد بن فرج کی مکاتبہ اذا زالت الشمس فصلی صبحتک واحب ان تکون فراغک من الفریضہ والشمس علی قدمین. جب سورج زوال ہو تو پھر اپنی نماز ظہر پڑھو اور مجھے پسند ہے کہ فریضہ سے فارغ ہو چکے ہو جب سورج 2 قدموں تک پہنچے. ثم صلی صبحتک واحب ان یکون فراغ کا من العصر والشمس والا 4 اقدام. اور نماز عصر پڑھو اور مجھے پسند ہے کہ نماز عصر سے فارغ ہو جاؤ جب کہ سورج 4 قدموں تک پہنچے. کچھ روایتیں ہیں جو وقت فضیلت کے مکمل ہونے پر دلالت کرتی ہیں جب 1 قامت کے برابر ہو جائے، یعنی اس کے برابر ہو جائے قامت قد کے برابر. صحیح بزنتی ہے سألتہ عن وقت صلاۃ الظہر والعصر، تو اس میں ہے میں نے نماز ظہر اور عصر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو امام نے لکھا قامت للظہر و قامت للعصر، یعنی اس کے برابر ہے نماز ظہر کا وقت یعنی شاخص کے قد کے برابر، اور شاخص کے قد کے برابر ہے نماز عصر کا وقت، یعنی اس کا بھی جو فضیلت والا وقت ہے وہ چلتا ہے دوسری قامت کے برابر ہونے تک. محمد بن حکیم کی روایت سمعت العبد الصالح وهو يقول ان اول وقت الظہر زوال الشمس وآخر وقتها قامت من الزوال. وقت نماز ظہر جو اول وقت ہے وہ زوال شمس ہے اور اس کا آخر وقت وہ کیا ہے؟ زوال سے 1 قد کے برابر گزر جائے. اور اول وقت العصر قامہ و آخر وقت قامتان. قلت فی الشتاء والصیف سواء قال نعم. اول نماز عصر 1 قامت ہے اور اس کا آخر وقت جب 2 قامت کے برابر ہوگا تو پھر وہ وقت گزر جائے گا. سردیوں گرمیوں میں بھی برابر ہے. اب یہ جو قامت ہے اس سے مراد 1 ہاتھ ہے. روایات ہیں خبر علی بن حنظلہ ہے امام صادق علیہ السلام سے فی کتاب علی القامت ذراع والقامتان الذراعان، کہ امام علی علیہ السلام کی کتاب میں قامت کا معنی ہاتھ کیا گیا. علی بن ابی حمزہ بطینی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ ابو بصیر نے عرض کی کامل قامت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ذراع 1 ہاتھ. ان قامت رحل رسول اللہ کانت ذراع، کہ نبی اکرم کے رحل کی قامت اور قد جو تھا 1 ذراع تھا. اسماعیل جوفی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الفیء فی الجدار صلی الظہر، نبی اکرم جب سایہ دیکھتے دیوار کا تو نماز ظہر پڑھتے. اذا کان ذراعین، جب وہ 2 ہاتھ ہوتا تو صلی العصر عصر پڑھتے. قلت الجدران تختلف، یہ جو دیواریں ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں. فرمایا قصیر و طویل، کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں. فرمایا ان جدار مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یومئذ قامہ، کہ نبی اکرم کی جو مسجد کی دیوار تھی وہ 1 قامت تھی. انما جعل الذراع والذراعان لئلا یکون تطوعا فی وقت فریضہ، اور یہ 1 ذراع یا 2 ذراع اس لیے قرار دیے تاکہ مستحب وقت فریضہ میں نہ ہو. زرارہ کی امام باقر علیہ السلام سے روایت اسی طرح ہے کہ کان حائط مسجد رسول اللہ قامہ واذا مضى من فیئہ ذراع صلی الظہر، کہ جب 1 ہاتھ گزر جائے تو جب اس کے فے
سایہ سے 1 ذراع گزر جائے تو نماز ظہر پڑھے، جب 2 ذراع گزر جائے تو عصر پڑھے۔ پھر فرمایا کہ یہ ذراع اور 1 ہاتھ 2 ہاتھ کیوں قرار دیے، یہ جانتے ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا من اجل الفریضہ اذا دخل وقت ذراع و ذراعان بعد الفریضہ و ترکت النافلہ یا ترکت النافلہ، کہ فریضے کی وجہ سے یہ وقت قرار دیا تاکہ مستحب فریضے میں داخل نہ ہو۔ تو یہ روایات ہیں کہ جب قامت ذراع کے معنی میں ہے اور نبی اکرم کی مسجد 1 ہاتھ بلند تھی تو وقت ظہر جب سایہ 1 ہاتھ ہو جائے تو ہے، تو وقت جو عصر ہے وہ جب اس کا برابر ہو جائے، ہر چیز کا اس کے مثل ہو جائے تو یہ ہوگا پھر وقت عصر۔ بہرحال اس کی کچھ تفصیل باقی ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ جو آخر میں اختلاف تھا کہ نماز ظہر سے پہلے انجام دینا واجب ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔